السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو میرے بھائیوں نے کمنٹ کیے کہ ایسا تانبا جو جلدی بھی بن جائے، تیزابی بھی ہو، رنگین بھی ہو۔ تو میرے بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جلدی جلدی بازار چلے جائیں۔ تو جلدی والی بات جو ہے نا، یہ تو ہضم نہیں ہو رہی، لیکن کام ہو جائے گا۔ کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر آپ تانبا بنانا چاہتے ہو تیزابی، وہ تو بن جائے گا، رنگین بھی ہو جائے گا، تانبا تیزابی بھی ہو جائے گا۔ لیکن جلدی والی بات جو ہے نا، یہ مناسب نہیں لگ رہی۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، محنت لگے گی، تو یہ کام جو ہے نا 100% ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، پہلے تانبے کو اچھے طریقے سے آپ نے صاف کر لینا ہے۔ صاف کر کے کلو آدھا کلو اتنا جو ہے آپ نے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تانبا آپ کے پاس صاف ہونا چاہیے، مصفہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمک میں کر لو یا اور کسی چیز میں کر لو۔ تو اب باری آتی ہے اکسیر بنانے کی، جو اس کو تیزابی بھی کرے گی، رنگ بھی کرے گی۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آگ کا دودھ آپ کے پاس ہونا چاہیے تقریباً 1 لیٹر۔ یہ آگ کا دودھ ہی کام کرے گا۔ تو اور نیلا باکرنٹ سفید کلر کا، وہ آپ کے پاس ہو 1 تولہ۔ نیلا بھی میں بتا دوں گا کسی ویڈیو میں۔ تو اگر کسی کے پاس نیلا سفید باکرنٹ ہے تو وہ اس میں استعمال کر سکتا ہے۔ تو جب نیلا اس میں ڈالیں گے تو نیلا جو ہے وہ 1 دن اس کو پڑا رہنے دے بوتل میں دودھ کو، تو یہ دودھ پھٹ جائے گا، اور دودھ جو اس کی ملائی وغیرہ یا جو اس میں مواد ہوگا وہ اوپر آ جائے گا۔ اس کا پانی صاف شفاف نیچے بوتل میں نیچے پیندے کی طرف چلا جائے گا۔ آپ لوگوں نے وہ اس کو اچھے طریقے سے کپڑے کے ساتھ چھان لینا ہے اور مقطر کر لینا ہے۔ یہ آپ کے پاس آگ کے دودھ کا پانی آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے 2 تولے ہڑتال ورقیہ اچھے والے اور 2 تولے گندھک آملہ سار، اسی حساب سے آپ لوگ جو ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ 1 کلو پانی میں 5 تولے کا بھی عمل ہو جاتا ہے، پانی میں ہو جاتا ہے، دودھ میں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ دودھ کی 2 بوتلیں ہوں گی تب 1 لیٹر 1.5 لیٹر پانی آپ کا بنے گا۔ تو آپ لوگوں نے کھرل کرنا ہے، یہ پانی کھرل کرنا ہے 5 تولے میں۔ 5 تولے ہڑتال ہو، 5 تولہ آپ کے پاس گندھک آملہ سار ہو، ان دونوں کو ملا کر آپ لوگوں نے اس پانی کے ساتھ کھرل کرنا ہے۔ تو آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ جو لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں وہ تو بالکل سمجھدار ہیں، جو نہیں سمجھ رہے وہ بھی سمجھدار ہیں، وہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو کھرل کرتے رہو، یہ پانی ختم کر دو، اور یہ گندھک اور ہڑتال ورقیہ کی آپ لوگوں نے گولیاں بنا لینی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پانی کھرل کر کے خشک کیا تو اس کا کام بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ نے پانی ڈالا اور اس کو دھوپ میں رکھ دیا اور وہ خشک ہو گیا، لیکن آپ کا کام آگے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں نے کھرل میں ہی خشک کرنا ہے، مطلب قطرہ قطرہ کر کے۔ آپ کی گندھک اور ہڑتال جو ہے یہ اس میں نم چڑھی رہے، نہ کہ گارا بنے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا کھرل کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کام کر لیا تو امید ہے آپ لوگ کبھی یہ شکایت نہیں کریں گے کہ ہم ٹھڑک کریں یا نہ کریں، یا کسی سے کوئی فارمولہ پوچھیں یا نہ پوچھیں۔ انشاءاللہ نہیں پوچھنا پڑے گا۔ یہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا یہ فارمولہ بتا رہا ہوں جو آپ لوگ اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ کبھی یاد کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ایک چاندی رنگین کا بھی بتاؤں گا جو بالکل سستے میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے یہ کھرل کرنے کے بعد اس کی گولیاں بنانی ہیں کالی مرچ کے برابر، ٹھیک ہے جی۔ گولیاں بنا کے آپ لوگوں نے ان گولیوں کو 2-3 دن دھوپ میں خشک نہیں کرنا، سائے پہ خشک کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور 2-3 دن لگ جائیں مشکل نہیں ہے، اچھے طریقے سے خشک ہونی چاہیے یہ گولیاں۔ جب یہ خشک ہو جائیں تو پتال جنتر میں اس کا تیل نکالنا ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا، میں جو یہ تیل نکالنے کا جو فارمولہ میں کرتا ہوں، میں لیتا ہوں بلب 200 واٹ کا۔
اس کو خالی کرتا ہوں، اس کا بڑے احتیاط کے ساتھ میں وہ بلب جو ہے اس کو آگے سے توڑ دیتا ہوں۔ توڑنے کے بعد اس میں یہ گولیاں وغیرہ بھر کے اور اس کے آگے یہ جو تانبے کی باریک تاریں ہوتی ہیں اس کا گچھا باندھ کر، یا عورت کے بال ہوں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو گچھا ہے نا تاروں کا، یہ آپ لوگوں نے پولا باندھنا ہے، زیادہ مضبوط نہیں باندھنا۔ تو وہ اس کے منہ کے آگے آپ لوگوں نے وہ تاروں کا گچھا دے دینا ہے، اور ایک آپ لوگوں نے کڑھائی لینی ہے لوہے کی، اس کے درمیان میں سوراخ کرنا ہے۔ سوراخ آپ لوگوں کا اتنا ہی ہو کہ وہ جو منہ ہے نا وہ نیچے ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں تو آت شیشی کے مطلب یہ اس نظام سے اس کا تیل نکالتا ہوں، پتال جنتر۔ وہ پتال جنتر تو اور چیز ہوتی ہے، لیکن میں اس طرح نکالتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس بلب کو اچھے طریقے سے گیلی مت کرنا ہے، اور یہ گولیاں جب وہ گیلی مت خشک ہو جائے 3-4 بار گیلی مت کرنی پڑتی ہے یہ کپڑے کی، ٹھیک ہے جی، مٹی اور کپڑے کی۔ تو اس میں گولیاں ڈال کر آگے وہ تانبے کے تاریں لگا کر اس کو الٹا رکھ دیا جاتا ہے سوراخ میں، پھر اپلے لگائے جاتے ہیں اچھے طریقے سے، چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اپلے کڑھائی کے اوپر، مطلب کم از کم 5-6 کلو اپلے جو ہیں 7 کلو یہ لگانے پڑتے ہیں۔ جتنے اپلے آ جائیں آپ تگاری کو فل کے جو ہے نا کڑھائی کو فل کر دیں۔ اور آپ آگ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے درمیان میں تقریباً فٹ بائی فٹ کے اوپر آپ نے تیل چھڑکنا ہے اور اس کو آگ لگا دینا۔ آگ جو ہے وہ درمیان میں نیچے جائے، سائڈوں سے نیچے نہ جائے۔ تو جب آگ آپ کی ٹھنڈی ہو، اپنا اس کے بلب کے نیچے جو منہ آپ نے الٹا کیا ہوا ہے، نیچے اینٹیں رکھنی ہیں تاکہ نیچے وقفہ ہو، اور نیچے زمین پر آپ لوگوں نے جو پیالہ ہوگا وہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پیالہ یا کپ، اور وہ قطرہ قطرہ جو تیل کا ہے نا وہ نیچے گرے گا۔ یہ تیل جو ہے تقریباً 50 گرام آپ لوگوں کو ملے گا۔ 100 گرام یہ چیزیں ہوں گی، 50-60 گرام آپ لوگوں کو یہ ایل ملے گا۔ یہ تیل جو ہوگا یہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو مطلب سانپ کے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک چیز آپ لوگوں کی تیار ہوگی۔ اب آگے جو اس کو شائننگ یا اس میں جو چیزیں استعمال کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے لینا ہے سمبل فار 5 تولے بلوری، اچھے طریقے سے خرل کر لو۔ خرل کرنے کے بعد 5 تولے پارا بھی اس کے ساتھ خرل کرنا ہے، چمک ختم کر دینی ہے، اور اس کے اوپر 1 پاؤ گندھک کا تیزاب آپ لوگوں نے اڑا دینا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے 1 پاؤ پھر اڑا دینا ہے، یا نا 12 امبل اس طرح کرنے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں تیل ہو جائیں گی۔ پارا اور سمبل فار جو ہے یہ آپ لوگوں کا تیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ تیل ہو جائے، وہ تیل اور یہ تیل آپ لوگوں نے مکس کر دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ تیل دونوں مکس ہو جائیں گے یہ بن جائے گا خط کش اکسیر اعظم۔ کیا بن جائے گا؟ خط کش اکسیر اعظم۔ یہ تیل پوری زندگی پشتوں پہ چلے گا۔ تانبے کا پترا صاف کیا ہوا آپ لوگوں نے ایک لکیر کھینچنی ہے، تو اس کو آگ پہ رکھنا ہے، تو وہ ایک لکیر جو ہوگی وہ اس کو رنگین بھی کرے گی، تذابی بھی کرے گی، سب کچھ اس تانبے کا حلیہ چینج کر کے رکھ دے گی۔ تو آپ لوگوں کو اس فارمولے میں جو میں نے چیزیں بیان کی ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے، خرل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پارا بے شک آپ لوگ صاف نہ کریں، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارمولہ اگر آپ لوگ کریں گے تو یہ 100% ہوگا، اگر نہ ہوا تو آپ کے خرل کی ہی وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، جو تیزاب گندھک والا پارا اور سمبل فار کا تیل بنے گا، اس میں جو آپ لوگوں نے سمبل فار ڈالنا ہے وہ قیم ڈالنا ہے، چاہے پوٹ کنڈے کے نمک میں قیم کر لو، چاہے آپ لوگ یہ جو شورا ہوتا ہے نا، قلمی شورا، میرا ایک دابو میں نے بتایا ہوا ہے، رحمت چینی آدھا کلو، اور قلمی شورا جو ہے 1 پاؤ، رحمت چینی کلو لوگے تو قلمی شورا جو ہے آدھا کلو لوگے۔ تو قلمی شورا اور رحمت چینی کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے کسی باٹی میں رکھو، نیچے سے آگ لگاؤ تو وہ شرلا چلے گا، آگ لگ جائے گی، لگنے دو، جب ہر چیز ٹھنڈی ہو جائے وہ سوا اکٹھی کرو، وہ آپ کے پاس
جس کے پاس یہ دابو ہے اسے کیمیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں سمبل فار کو رکھو، 2 گھنٹے نرم آگ دو اور 2 گھنٹے تیز دو، پھر 2 گھنٹے تھوڑی سی تیز کرو، پھر 2 گھنٹے تھوڑی سی اور تیز کرو۔ جو آخری 10 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے ہوں گے وہ کھانا پکانے والی، روٹی پکانے والی، مطلب ہے جس کو بولتے ہیں 4-5-24 آگ، یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سمبل فار آپ کا پھول کر کشتہ ہوگا، مطلب ہے پھول جائے گا اور قائم ہو جائے گا۔ یہ سمبل فار بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پوٹ کنڈے کا نمک نہیں ملتا تو یہ سمبل فار بھی آپ ڈال۔ اس سمبل فار اچھا ہونا چاہیے، وہ اس میں رکھنا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ اگر کسی کے پاس داب ہوگی اسے ٹھڑک یا کیمیا کرنے کی پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی اگر اس کے درمیان میں آپ لوگ ہڑتال ورقیہ رکھ کر 12 گھنٹے پکاتے ہیں تو اس کا پارا رنگین ہوتا ہے، یہ بات آپ طے نشین کر لیں۔ اس میں اگر نیلے پارے کی آپ گولی پکائیں گے 10-12 گھنٹے تو وہ گولی پکے گی، باوزن رہے گی۔ اگر اس میں چاندی پارے کی گولی پکائیں گے تو وہ بھی پکے گی کیونکہ ریمن چینی کا فعل ہے۔ اگر آپ کچی ریمن چینی کو پاؤڈر کر لیں، اس کے درمیان میں پارا رکھ دیں، نیچے اس کے آگ جلائیں، تھوڑی تھوڑی نرم آگ جب اوپر تک جل جائے تو آپ لوگ اس ریمن چینی کو پانی میں ڈالیں، سوا پانی میں کے ساتھ مل کر نکل جائے گی، نیچے آپ کو لوگوں کو کشتہ ملے گا پارے کا۔ یہ ریمن چینی پارے کو کشتہ کر دیتی، اگر اس کے ساتھ شورے کا دابو بنایا جائے تو یہ پارے کو بٹھاتی بھی ہے اور اس کے ساتھ گولی بھی پکتی ہے۔ دنیا کی ہر روئی چیز اس دابو میں پکتی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو چاندی تدابی کا میں نے بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک چاندی تدابی جو ہے وہ بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ نسخہ تو بہت ہی آسان ہے۔ آپ لوگوں نے 3 سے 4 سے 5 تولہ یہ تانبے کا جو زنگار ہوتا ہے یہ اکٹھا کرنا ہے۔ اب زنگار کا آپ کو پتہ نہیں لگے گا، آتشی زنگار لینا ہے تانبے کا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تاریں لے لو، کوئی پترا بنا لو، کچھ ایسا لو، اس کو سرخ کرو اور ٹھنڈا ہونے دو۔ جب ٹھنڈا ہوگا اس کے اوپر کچھ بلیک زنگار اترے گا، کچھ سرخ زنگار اترے گا، وہ اتار کے سائڈ پہ رکھتے جاؤ، گرم کرتے جاؤ، ٹھنڈا کرو، زنگار اتارو۔ اسی طرح آپ لوگوں نے وہ زنگار 4 سے 5-6 تولہ اکٹھا کرنا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد اس کو بولتے ہیں سنگے راسک، جو کسی چیز کے ساتھ مل کے نہیں بنتا، یہ خالی تانبے کا سنگ راسک ہوگا۔ اس کے درمیان آپ لوگوں نے یہ جو سنگ اس کے ایک اپنا ڈلی جو ہے تانبے اپنا چاندی کی رکھ دو، اوپر یہ آدھا سنگ رکھ دینے کے بعد اس کے اوپر سواگا ڈال کر اس کو چرخ دو آدھے گھنٹے کا۔ جب آدھے گھنٹے کا چرخ دو گے تو یہ دابو جو ہوگا یہ سنگ راسک چرخ نہیں کھائے گا لیکن چاندی کو رنگین کر دے گا، ایسا رنگین کرے گا آپ کی سوچ دنگ رہ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن محنت ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت شرط ہے، محنت کرنا شرط ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، خالی آپ کمنٹ سی بھی کرتے رہو گے کہ یہ نسخہ بکواس ہے، یہ نسخہ نہیں بنتا، یہ نسخہ فالتو ہے، یہ نسخہ جو ہے یہ کچھ لوگ کمنٹس کریں گے نسخہ نہیں ہوتا، نسخہ ہوتا ہے۔ بھئی جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو سمجھ فارمولے کی یا نسخے کی آ رہی ہے نا تو اتنا ہی رکھیں، آگے مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، میری زبان جو ہے نا وہ نسخہ پہ اٹکی ہوئی ہے تو میری زبان سے نکل جاتا ہے، مجھے نہیں یاد رہتا کہ نسخہ بولوں۔ تو آپ لوگ اسے جو بھی سمجھیں اسے سمجھیں، ٹھیک ہے۔ یہ فائنل حقیقت ہے اور اس کیمیا کے پیچھے لگ کے اپنا بچوں کا پیٹ جو آپ پال رہے ہیں وہ محنت مزدوری کر کے پالیں، اس کیمیا کو چھوڑ دیں۔ اور چھوڑ پتہ کیوں دیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر کرنا ہے تو یہ اضافی شوق رکھیں، ٹھیک ہے۔ سوچ سمجھ کے فارمولہ کیا کریں، اگر دل میں اچھا لگے کوئی آپ کو آپ کے دماغ میں اچھا لگے، کیونکہ فارمولہ آدمی کرتے ہی وہ ہے جو اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ انجان آدمی کرے گا تو اس سے کبھی نہیں ہوگا۔ لوگ تو خالی سونے میں چاندی ملا کر گندک اوپر
कच्ची तरह करके 5 घंटे का चरख दे के 2-3 ग्राम साथ सोने के मिला लेते हैं, तो आप लोगों को इतनी अक्सरें बता दी, आप लोगों से वो नहीं हो रही। कभी मुर्दा सांग के साथ आप लोहा बना लेते हैं तो वो कहते हैं कि वो कच हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। कुछ ख्याल करो, दिमाग से काम लो कि लोहे को लोहा कच क्यों हुआ। मैंने तो सब बताया हुआ है आप लोगों को। कच चीज़ उस वक़्त होती है जब जो आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो उसमें रह जाता है। अगर उसमें वो केमिकल निकाल दोगे आग के ऊपर तो वो कच नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से बात ख़त्म करते हैं, और मुझे दुआओं में याद रखो। मैं आप लोगों को दुआओं में याद रखता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब और सेहत दे, कामयाबी दे। और एडवांस जो है वो ईद मुबारक मैं दे रहा हूँ। ईद मुबारक है। तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।